عزیز طلباء السلام علیکم۔ اس سے پہلے لیکچر میں نجات دینے والی 3 چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ تو جو نجات دینے والی 3 چیزوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز تقوی ہے، پوشیدہ اور اعلانیہ خدا خوفی، اور دوسری چیز خوشی اور غصہ میں حق بات کہنا، اور تیسری چیز جو فرمایا کہ وہ ہر حال میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا۔ اور آج ہم 3 ہلاکتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہلاک کرنے والی چیز جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ نفسانی خواہش کی پیروی ہے، نفسانی خواہش کی پیروی۔ اور دوسری چیز ہے طمع اور لالچ کی بندگی، طمع اور لالچ کی بندگی۔ اور چوتھی چیز اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، چوتھی چیز اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، تیسری چیز اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، اور یہ شدید ترین ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ نفسانی خواہش کی پیروی، دوسری چیز طمع و لالچ کی بندگی، اور تیسری چیز اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، اور یہ جو ہے یہ شدید ترین ہے۔ تو سب سے پہلے تقوی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ خدا خوفی، ہر حال میں اپنے رب سے ڈرنا، اور دوسرا والقول بالحق، حق بات کہنا، خوشی اور ناخوشی اور ناراضگی اور رضا کی حالت میں ہمیشہ کلمہ حق کہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق کے عند سلطان جابر، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ اور تیسری چیز القصد فی الغناء والفقر، اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا جو نجات دینے والی چیزوں میں سے تیسری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ما آل من اقتصد، یعنی معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، یہ ساری حدیثیں اور اس کے بارے میں تفصیلاً ہم اس سے پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہلاک کرنے والی 3 چیزیں ہیں اس میں سے پہلی چیز جو ہے اتباع نفس ہے، اتباع نفس ہے، اور یہ پہلی چیز اور تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اتباع ہوا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اپنے شہوات کی تسکین اور اپنے حیوانی جذبات کی تکمیل کرنا، خواہ وہ حلال ذرائع سے ہو یا حرام سے، چاہے وہ حلال ذرائع سے ہو یا حرام ذرائع سے، اپنی شہوات کی تسکین کرنا اپنے حیوانی جذبات کی تکمیل ہے۔ اور اس کے لیے ذریعہ جو بھی ہو، حلال ہو حرام ہو، جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، نفس کے بندے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ یہ حلال میں کر رہا ہوں حرام کر رہا ہوں، وہ اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے، حرام سے ملے حلال سے ملے، جائز سے ملے ناجائز سے ملے، حرام کام ہو حلال، اس کو کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی، اس سے اس کو کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگا رہتا ہے، اور اس پیروی میں اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے میں تمام اخلاقی حدود اور روحانی ضابطے توڑتا رہتا ہے، نہ اسے اللہ کی نافرمانی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی پرواہ ہوتی ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی نفس کی پیروی میں لگے ہوتے ہیں اور کوئی حلال حرام یہ تمیز جب مٹ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ انعام میں فرمایا گیا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ چوپائے، اس میں چوپاؤں میں جانور آ جاتے ہیں، گائے بیل کتا اور یہ درندے وغیرہ یہ سارے آ جاتے ہیں، تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ چھپاؤں کی طرح ہیں، ان جانوروں کی طرح ہیں، کتے بھیڑیوں کی طرح ہیں، اور بلکہ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل،
ان چوپاؤں سے بھی زیادہ یہ بٹکے ہوئے ہیں۔ کون؟ کہ جو خواہشات نفس کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں اور سارے حدود توڑ دیتے ہیں، نہ خدا کے احکام کی پرواہ، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پرواہ، حلال حرام کی تمیز مٹھا دیتے ہیں، بس نفس کی خواہش پوری کرنی ہے۔ تو دین اسلام نفس کی پیروی کے برعکس کیا سبق دیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا حکم ہے۔ دین اسلام میں نفس کی پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ خدا اور رسول کی اطاعت جو ہے یہ کیا ہے؟ حقیقی ایمان۔ حقیقی ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ خدا اور رسول کی اطاعت کی جائے۔ ارشاد نبی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون ہواہ، جب تک اس کی خواہشات کیا ہوں؟ تبعا لما جئت بہ، میرے لائے ہوئے پیغام کے تابع نہ ہو جائے۔ جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے پیغام کے تابع نہ ہو جائے۔ اور قرآن مقدس میں فرمایا رأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، جو ان کا نفس کہتا ہے اسی کی باتیں اسی کی مانتے ہیں، رب کی احکام کی، رب کے احکام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنا رب جو ہے جس کی وہ مانتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے نفس کو مان رکھا ہے۔ تو نفسانی خواہش کی پیروی جو ہے یہ ہلاکت کی موجب ہے، اور نجات کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے، اور خواہش نفس کی اتباع پیروی جو ہے یہ کیا ہے؟ ہلاکت کی موجب ہے۔ تو مہلکات میں ہلاک کرنے والے باتوں میں سب سے پہلی جو بات ہے اتباع ہوا ہے، اتباع نفس ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ اور دوسری ہلاک کرنے والی چیز کہ فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مال خرچ کرتے رہو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مال خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن یوق شح نفسہ، وَمَن یوق شح نفسہ، جو شخص اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو شح کا لفظ جو ہے عربی میں یہ بخل اور کنجوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بخل اور کنجوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بخل کے بارے میں اس سے پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ بخل کیا ہے؟ کہ اپنی جائز ضرورت کو پورا کرنے میں بھی بندہ بخیل بن جائے، اس کو پورا نہ کرے، کنجوسی کرے۔ تو جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوخ کر کے شح کہا جائے، ایسے تو وہ بخل ہے نا، مال خرچ کرنے میں بخیل ہونا، جائز ضرورت پورا کرنے میں بخیل ہونا، خرچ نہ کرنا وہ بھی بخیل ہے۔ لیکن جب اس کو نفس کی طرف منسوب کر کے شح نفس کہا جائے تو یہ پھر کیا ہے؟ تنگ نظری کی طرف، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کے چھوٹے پن کا ہمانی ہو جاتا ہے۔ تو شح نفس کا مریض یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب اس کو مل جائے، تنگ نظر ہو جاتا ہے، تنگ دل ہو جاتا ہے، کسی اور کو کچھ نہ ملے، مجھے سب کچھ مل جائے، یہ شح نفس ہے۔ اس بنا پہ قرآن کریم نے اس بیماری سے بچ جانے کو فلاح کی ضمانت قرار دیا ہے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے، ہر مخلوق کا رازق اللہ ہے، رب اللہ ہے، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے رزق کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جن کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اور شح نفس کا مریض جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا میں جو کچھ ہے سب اس کو مل جائے اور کسی کو کچھ نہ ملے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلك حملهم على أن
सफ़क अला अन सफ़कू दिमाअहुम वस्तहुल्लु महारिमहुम, शुख से बचो, शुख से बचो, क्योंकि शुख ही ने तुमसे पहले लोगों को हलाक किया, उसने उनको एक दूसरे के खून बहाने किया, एक दूसरे के खून बहाने और दूसरों की हुर्मतों को अपने लिए हलाल कर लेने पे उकसाया। ये शुख जो है, शुख नफ्स जो है, इसने क्या किया कि पहले लोगों को हलाक किया, एक दूसरे के खून उन्होंने बहाए, एक दूसरे के हुर्मतों को अपने लिए हलाल कर लेने पे उकसाया। तो बुखल जो है ये कौमों की हलाकत का क्या बन जाती है, सबब बन जाती है। शुख बुखल कौमों की हलाकत का सबब बन जाता है, क्योंकि बखील और हरीस शख्स जो होता है वो माल और दौलत की मोहब्बत में हलाल हराम की तमीज़ को बैठता है, हसूल माल के लिए वो जुल्म और सितम पर उतर आता है, और यही चीज़ जो है इसकी हलाकत का सबब बन जाती है। और तीसरी चीज़ जो है वो क्या है कि एजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, वो जब इंसान की तारीफ़, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब नफ्स, इसके बारे में फरमाया। तीसरी हलाकत की चीज़ क्या है, वो जब नफ्स। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल के जवाब में नहायत वाज़ेह तौर पे फरमाया, आपने फरमाया जिसके दिल में ज़रा बराबर भी, जिसके दिल में ज़रा बराबर भी ख़ुद फरेबी और तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कि जिसके दिल में ज़रा बराबर भी ख़ुद फरेबी और तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी पसंद करता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसका जूता अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बुर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ख़ुद साहिब जमाल है, अल्लाह ख़ुद साहिब जमाल है, और जमाल यानी ख़ूबसूरती को पसंद करता है। और तकब्बुर उजब नफ्स वो ये है, तकब्बुर और उजब नफ्स ये है कि आदमी हक़ का इनकार करे और दूसरों को हकीर समझे। अच्छे कपड़े पहनना जो है ना, इसकी पाबंदी नहीं है, अच्छा जूता पहनना इसकी ममानियत नहीं है, लेकिन अगर अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पहन के दूसरों को बंदा हकीर समझने लगे तो ये चीज़ जो है ना इसकी ममानियत है। तो उजब नफ्स की असल हकीकत हक़ का इनकार और दूसरों को हकीर समझना है। बाज़ लोग होते हैं ना, अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ समझने लग जाते हैं कि फिर उनके लिए उनको ये बावर कराना मुश्किल हो जाता है कि जिस बात को वो जानते हैं हक़ इसके सिवा कुछ और भी हो सकता है। वो इतने अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं, वो कहते हैं जो हम समझते हैं वही सच है, वही हक़ है, हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, हमसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं, या हमसे कोई और शख्स एहतराम या बड़ाई का मुस्तहिक हो ही नहीं सकता, हम ही बड़े हैं, हम ही एहतराम और इज़्ज़त के मुस्तहिक हैं, हाँ हमारे मुकाबले का कोई है ही नहीं। और उनको जो इज़्ज़त और नेमत हासिल होती है तो उस नेमत और इज़्ज़त को अल्लाह का फ़ज़ल समझने और उसका शुक्रगुज़ार होने की बजाय फिर उस नेमत और इज़्ज़त और माल और दौलत मनसब को वो अपने पैदेशी और ख़ानदानी हक़ समझ बैठते हैं। या फिर ये होता है कि उसको वो अपनी कोशिश काबिलियत का समरा ख्याल करते हैं, और फिर उस नेमत पे जो अल्लाह ताला ने उनको दी रखी होती है, और न जाने उन जैसे कितने लोगों को अल्लाह ताला ने नवाजा होता है, इनसे भी अल्लाह ताला ने ज़्यादा नवाजा होता है, लेकिन वो किसी को खातिर में नहीं लाते। वो कहते हैं हम ही ज़्यादा पढ़े लिखे, हम ही ज़्यादा इज़्ज़तदार, हम ही ज़्यादा इस काबिल हैं कि हमारा जो है एहतराम किया जाए। तो ऐसे लोग ये क्या है, तकब्बुर में आ जाते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं और फिर उस नेमत पे इतराते हैं, फ़ख्र करते हैं। तो ऐसी चीज़ को बाज़ अहादीस में एजाबुल मर्इ बिनफ्सिही कि आदमी की ख़ुद फरेबी है, आदमी की खुद फरेबी है। ये इंसान के लिए तीन बड़ी मोहलिक चीज़ों में से ये चीज़ जो है ख़ुद फरेबी, अपने आप को बड़ा समझना, ख़ुद पसंदी सबसे ज़्यादा मोहलिक चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा हलाक करने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला ने नेमत दी है तो इंसान आजिज़ी इख्तियार करे। तकब्बुर के लायक कौन है, बड़ाई के लायक कौन है, अल्लाह है। इंसान को तकब्बुर जायज़ ही नहीं। हाँ, और आपसे फरमाया कि जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, फ़ख्र होगा, गुरूर होगा, वो जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। तो लाजिम है कि इंसान पहली जो तीन खसलतें बयान हुई हैं उनको इख्तियार करे, तक़वा को इख्तियार करे, सच्चाई को इख्तियार करे, हाँ, और एतदाल पसंदी को इख्तियार करे, ताकि वो कामयाब और बामुराद ज़िंदगी बसर कर सके।
اللہ کے حضور اس کے بندوں کے آگے تاکہ سرخرو ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ دوسری 3 خصائل جو ہیں وہ ان سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ جو 3 خصائل آخر میں بیان ہوئی ہیں جو محرکات ہیں کہ میں ہوائے نفس ہے، کیا ہے؟ ہوائے نفس ہے، پھر تنگی ہے، دل کی تنگی، اور تیسری عجب نفس، تکبر، غرور، فخر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ان 3 چیزوں سے، ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ اگر اس بندے میں یہ خصلتیں آ گئی تو یہ سراسر گھاٹے اور نقصان والی چیزیں ہیں، اور ان میں گرفتار ہو کر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ چیزیں، یہ برائیاں انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو یہ حدیث جو بڑی طویل حدیث تھی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نجات دینے والی چیزوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ نجات دینے والی یہ چیزیں ہیں اور ہلاک کرنے والی یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ جو نجات دینے والی چیزیں ہیں ان کو بندہ اپنائے، اور جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔